اللہ کہتے ہیں اے نبی آپ کہیں اپنی ازواج کو، اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے پیغمبر کی جو بیویاں ہیں وہ 1 سے زائد ہیں، 2 سے زائد ہیں، 3 سے زائد ہیں، اس لیے کہ ازواج کا جو لفظ ہے یہ جمع ہے، اور عربی زبان میں جمع کا کم از کم عدد 3 آتا ہے، اور فارسی میں جمع کا عدد 2 سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ عربی ہے تو 3 بیویاں تو کم از کم آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی۔ اگر آپ حضرت خدیجہ کو آل بیت میں مانتے ہیں تو باقی 2 بیویوں کا نام بتائیے، اگر آپ نہیں مانتے تو پھر قرآن کی ان آیات کا انکار لازم آئے گا۔ اس صورت میں آپ کا اسلام کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، میں عرض کرتا ہوں پیغمبر کی بیویاں احادیث میں تفصیل موجود ہے کہ 11 بیویاں تھیں، اور قرآن کریم ازواج کا لفظ بول کر بتا رہے پیغمبر کی اتنی بیویاں تھیں کہ جو جمع کے سیلے میں شامل ہو سکتی ہیں، اور یہ 3 سے کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ وہ جو احادیث میں تعداد اس کی بیان ہو چکی ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت جہاں حضرت خدیجہ کو پیغمبر کی بیوی مانتے ہیں، سیدہ عائشہ کو بھی مانتے ہیں، حضرت جویریہ کو مانتے ہیں، حضرت سودا کو مانتے ہیں، حضرت زینب بنت جاش کو، حضرت زینب بنت خزیمہ کو، حضرت ماریہ قبطیہ کو۔ توجہ کیجئے گا، اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنی بیویوں سے کہیں ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو کہ یہاں کی نعمتیں تمہیں ملے، پیسہ ملے، یہاں کے ساز و سامان تمہیں ملے، تو پھر سن لو فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آپ آ جائیں، میں اس چیز کا اچھے طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں، جو آپ کی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کر دیتا ہوں، لیکن پھر بہت اچھے طریقے سے میں آپ کو اپنے نکاح سے الگ کر دوں گا اور جدائی کر دوں گا، اس لیے کہ میں تو آخرت کا پیغمبر ہوں، دنیا اور میرا جوڑ نہیں ہے۔ میری بیوی دنیا دار ہو یہ میرے لیے سوٹیبل نہیں ہے کہ میں تو نمونہ ہوں کائنات کے لیے، تو میری بیویاں تو کائنات کی خواتین کے لیے نمونہ ہوں گی۔ اس لیے تم نے جو مجھ سے مطالبہ کیا اجتماعی طور پر کہ ابھی مال کی فراوانی ہو چکی ہے، جہاں دیگر لوگوں کو مال غنیمت سے اتنے پیسے مل رہے ہیں اور آج ان کے گھروں میں غربت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور ہمارے گھروں میں ہفتوں تک چولہے نہیں جا رہے، آپ مہربانی کریں اب ہمیں بھی سال کا ایڈوانس خرچہ دے دیا جائے تو یہ آسانی ہو جائے گی تاکہ آئندہ فقر و فاقے سے نجات ہو جائے۔ میرے پیغمبر نے جب یہ مطالبہ سنا، آپ تو ایسے عظیم پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے بادشاہ کو ٹھکرا کر فقر کو ترجیح دی ہے، آپ تو کائنات کے لیے وہ نمونہ بنے کہ کسی ماں نے ایسی مثال والا بچہ نہیں جنا ہے آپ کے بغیر، اس لیے آپ کی طبیعت پر بوجھ بنا کہ میری بیویاں مجھ سے اتنے پیسوں کا مطالبہ کیوں کر رہی ہیں، یہ تو مرتبے میں سب سے آگے ہیں، ان کا چناؤ رب کر چکا ہے، ان کو تو آئیڈیل بننا چاہیے، اور ان کے دل و دماغ میں دنیا کیوں گھوم رہی ہے۔ اس لیے حضور کو غصہ آیا اور آپ نے قسم اٹھا دی کہ میں 1 مہینے تک تمہارے قریب بھی نہیں جاؤں گا، تمہارے گھروں میں بھی داخل نہیں ہوں گا، یعنی احتجاجاً غصے میں فرما دیا۔ آپ نماز پڑھا کر الگ کمرے میں تشریف لے جاتے اور مدینہ میں یہ آواز لگ گئی کہ رسول کائنات نے اپنی بیویوں کو طلاقیں دے دی ہیں، جبکہ بات ایسی نہیں، پیغمبر تو صرف ناراض ہوئے تھے۔ ایک دن امیر المؤمنین جناب عمر بن خطاب جن کی اپنی بیٹی حفصہ پیغمبر کی بیوی ہے، یہ بھی اپنے کانوں میں جب آواز سنتے ہیں کہ پیغمبر نے بیویوں کو طلاق دی، یہ یکدم آئے اللہ کے رسول کو ملنے کے لیے، اور نگران جو تھے دروازے پر سیدنا بلال حبشی ہیں، رسول اللہ نے سختی سے روکا تھا کہ کوئی شخص بھی مجھے ملنے نہ آئے، اور آپ نے روکا ہوا تھا، تو حضرت عمر جب آئے حضرت بلال سے ملتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے ملنا ہے، انہوں نے کہا ملاقات منع ہے، آپ علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، کہا کہ آپ جا کر دوبارہ بات کریں اور ان سے کہیں کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کی سفارش کرنے نہیں آیا، میں تو کسی چیز کی وضاحت کے لیے آیا ہوں، کسی بات کی کنفرمیشن کے لیے آیا ہوں۔ جناب عمر کو اجازت ملی، اندر گئے اور وہاں ایک منظر دیکھا، رسول اللہ چٹائی پہ لیٹے ہیں، یہ زمین پر ایک ایسی کھجور کی چھال کی طرح وہ چٹائی جیسے یہ پرانے دور میں یہ پھوڑ ہوتا تھا اس طرح بچھا ہوا ہے، رسول اللہ اٹھے، آپ کی کمر پہ نشان لگے ہوئے ہیں، اور کمرے میں ایک طرف تھوڑے سے جو لٹکے ہیں، ایک طرف پانی کا مٹکا پڑا ہے، یہ آپ کی کل کائنات ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ دنیا کے بادشاہ تو وہ مزے کریں اور آپ پیغمبروں کے سردار اتنی غربت اور فقر و فاقہ۔ آپ نے فرمایا عمر کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ
خلاصہ یہ نکلا. حضرت عمر نے پوچھا ایک بات کی وضاحت پوچھنی ہے, کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ میں نے لوگوں سے سنا ہے. حضور نے فرمایا نہیں, میں تو ناراض ہوا ہوں, میں نے طلاق نہیں دی. یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کہا عمر میری بیویاں اور مجھ سے دنیا کا مطالبہ, یہ بڑی عجیب سی بات ہے, یہ طبیعت پہ بوجھ بنی ہے. تو میں نے غصے میں یہ جملہ بول کر 1 مہینے کے لیے کنارہ کشی کی ہے. تو خلاصہ یہ نکلا. اب یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ. اب 1 مہینہ جب نبی جدا رہے, ازواج مطہرات گھروں میں رو رہی ہے کہ ہم سے تو غلطی ہو گئی, ہمیں یوں نہیں کرنا چاہیے تھا. رسول اللہ کا دل تو کیا ہے, 1 مہینہ جب پورا ہوا, 29 کا چاند تھا, رسول اللہ وہاں سے بالا خانے سے چلے, امی عائشہ کے حجرے میں پہنچے اور پیغمبر نے اللہ کے اس فرمان کے مطابق اپنی بیویوں سے آ کر پوچھا کہ دنیا چاہتی ہو, پیسہ چاہتی ہو, دولت چاہتی ہو, میں آپ کی ڈیمانڈ پوری کر دوں گا, لیکن پھر آپ اور میں جدا ہوں گے, اس لیے کہ میرے حرم میں وہ خواتین ہوں گی جو کائنات کے لیے بہترین اسوہ بن سکیں, اس لیے پھر تمہارا اور میرا راستہ جدا ہوگا. اور اگر آخرت چاہتی ہو تو اللہ نے وہ کچھ تمہارے لیے رکھا ہے کہ جو کسی کے سوچنے میں بھی نہیں آ سکے گا. حضرت عائشہ کے پاس پہنچے. عائشہ جلدی نہ کرنا, اپنے والد سے پوچھ کر جواب دینا. ذہن میں یہ تھا کہ عائشہ عمر میں چھوٹی ہے, ہو سکتا ہے یکدم کوئی ایسا جواب نہ ہو جائے. انہوں نے جب یہ بات سنی, کہا یا رسول اللہ مجھے والد سے مشورے کی بھی ضرورت نہیں, عائشہ اللہ اور اس کے رسول کو رکھنا چاہتی ہے. اگلی بیوی کے گھر, اگلی کے گھر, اگلی کے گھر پوچھتے گئے, ہر حجرے میں سب کی طرف سے ایک ہی جواب آیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جہاں بیان فرمائی ہے, اے نبی اپنی بیویوں کو کہیں اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو, وزینتہا اور اس کی رونق, زینت, پیسہ, حشم و خدم یہ چاہتی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, فتعالینا آ جاؤ, امتعکن میں تمہیں نواز دیتا ہوں, وہ سرحکن سراحا جمیلا اور اچھے طریقے سے تمہیں چھوڑ دوں گا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ تو پھر یقیناً اللہ نے تیار کر رکھا ہے نیک عورتوں کے لیے جو مخلص بھی ہیں, ایمان والی بھی ہیں, نیک بھی ہیں, ان کے لیے من کننا تم میں سے, یعنی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے, اجرن عظیما بہت بڑا اجر کہ جس کو تم سوچ ہی نہیں سکتی کہ تمہیں کیا چیز ملنے والی ہے. یا نساء النبی من یاتی من کن بفاحشۃ مبینہ, اے نبی کی بیویوں, نبی کی عورتوں, تم میں سے اگر کوئی کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کرے گی, یضاعف لها العذاب ضعفین تو باقی عورتوں کی نسبت تمہیں سزا بھی ڈبل ملے گی, اس لیے کہ تمہارا رتبہ زیادہ ہے. تو پھر کیا گنجائش نہیں ہے غلطی کی, اور اگر تم نیکی کرو گی تو اجر بھی باقیوں سے ڈبل پاؤ گی. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور اللہ پر یہ بات کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اب توجہ کیجئے, ذکر بیویوں کا ہو رہا ہے, کسی اور کا تو ذکر ہی نہیں چل رہا. اب پارہ 22 شروع ہو رہے ہیں. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ اگر گناہ کرو گی سزا ڈبل ملے گی, نیکی کرو گی, نیک اعمال کرو گی, اجر بھی ڈبل ملے گا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا قَرِيبًا اللہ نے نبی کی بیویوں کے لیے بڑی عزت والی روزی کا انتظام کر رکھا ہے. ان دنیا کے ٹکڑوں کا مطالبہ چھوڑ دو, تمہارے لیے بہت کچھ رب نے تیار کر رکھا ہے. یا نساء النبی, اے نبی کی عورتوں, لستن کاحد من النساء کائنات تو عورتوں سے بڑی بڑی ہے, لیکن تم ان عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم سب سے جدا ہو, سب سے زیادہ منتخب ہو, اللہ کی بارگاہ کی مقبولہ ہو, نیک خواتین ہو, کائنات والوں کے لیے آئیڈیل اور رہنما ہو.